السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا، آمین۔ آج انشاءاللہ جو سورہ اخلاص میں بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ اس وقت نہیں بتا پائے تھے، اب آج بھی دیکھیں جتنا ہو پاتا ہے انشاءاللہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں قرآن شریف کی جب تفسیر کی بات ہوتی ہے نا، تو ایک چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے، جو مفسرین اکرام بھی جو اکثر بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کی جو حقیقت ہے، جو اس کی گہرائی ہے، اس تک ہم لوگوں میں سے کسی کا بھی پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا عبور کرنا جو ہے وہ کسی کے لیے بھی ناممکن ہے، اور یہ جو ہے یہ مفسرین اکرام کا قول ہے، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی تھی۔ تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو ہم اور آپ جو ہیں، جو کہ ہفتے میں مشکل سے 1-2 گھنٹہ نکال پاتے ہیں، اور اس میں بھی کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ نہیں آتی، بہرحال الگ الگ وہ ہیں، یا پھر یہ کہ دن میں بھی اگر ہم 6-8 گھنٹہ بھی نکال لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اتنا وقت بھی نہیں نکال پاتے، نہ ہم لوگوں کے اوقات میں یعنی وقت میں اتنی برکت ہے کہ ہم وہ ساری چیزیں سیکھ سکیں۔ لیکن بہرحال بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر جو مفسرین اکرام ہیں، جو اکابرین ہیں، ان کے بس کی یہ بات نہیں تھی، تو ہم لوگوں کے لیے تو بہرحال اور زیادہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے۔ اور ہاں، عبور کرنا، یعنی کہ عبور کرنا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دریا ہے، کوئی سمندر ہے، اس کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا، تو قرآن شریف کو اگر دیکھیں تو واقعی اس کا تو کوئی کنارہ، کوئی سرا ہے ہی نہیں، تو وہ تو کرنا کسی کے لیے بھی ناممکن ہے۔ لیکن اپنی جو ایک کوشش ہوتی ہے، اس کے تحت جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیں اتنا وہ کریں۔ اور بہرحال یہ کتاب ایک ایسی ہے جو کہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کی طرف کوشش کریں، چاہے ادنا سی بھی، تھوڑی سی بھی کوشش کریں، اور اس سے ہمیں فائدہ نہ حاصل ہو، یہ بھی ناممکن چیز ہے۔ تو یہ کہ چاہے وہ تلاوت میں ہو، چاہے وہ اس کے معنی سمجھنے میں ہو، چاہے اس پہ غور و فکر ہو، جو بھی ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بے فائدہ ہو، یعنی کہ اس سے ہم لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے، یہ چیز ناممکن ہے۔ تو بہرحال اس کی ایک مثال جو تفسیر میں الگ الگ جگہ پہ الگ الگ مفسرین اکرام نے جس کو کہتے ہیں کہ اپنا اس وقت بھی جو بھی ان کی کیفیت ہوگی اس میں بتایا ہے، تو ایک مثال اس میں بڑی مؤثر، یعنی کہ بڑی اس کو کہتے ہیں کہ تاثیر جو رکھنے والی مثال تھی، وہ ہم کو ایک ذہن میں بات آئی کہ آپ لوگوں سے وہ بات کی جائے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پہ سمندر ہوتا ہے نا، جو اوشن جب ہوتا ہے اور اس کے کنارے پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں، اور تقریباً جہاں تک نظر جاتی ہے، مطلب حد نگاہ تک بس کیا ہوتا ہے کہ وہ سمندر دکھائی دیتا ہے، اور کیا دکھتا ہے، مطلب دائیں بائیں اور آگے تک وہ سمندر پانی پانی دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت دیکھ کے واقعی بہت خوبصورت بھی لگتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم سمندر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر حقیقتاً دیکھیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں، صرف جو اس کی سطح ہے، یعنی جو اس کا سرفس ہے، صرف وہی دکھ رہا ہے، اس سے زیادہ تو ہم نہیں دیکھ رہے۔ اب اگر ہم سوچیں کہ اس سمندر کے اندر اگر جائیں تو کیا ہے اس کی گہرائی،
تو جو سرفیس سطحی طور سے جو ایک چیز دکھ رہی تھی کہ ہاں یہ سمندر ہے اور بہت بڑا ہے اور بڑا خوبصورت ہے اور یہ کہ اتنا بڑا ہے کہ ہم لوگوں کے سوچ اور سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ایک حد کے بعد ہم کو وہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ تو جو بات ہو رہی تھی نا ہم لوگوں کی سمیع اور بصیر ہونے کی، کہ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں اور ہم لوگ بھی سن سکتے ہیں، لیکن یہ وہ دیکھنا اور یہ وہ سننا ہے جو کہ ہم لوگوں کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت بنائی ہے انسانیت کے تقاضے کے اعتبار سے، تو وہ ایک محدود ہے، یعنی کہ اس کی ایک حد ہے، دیر از اے لمٹ ٹو اٹ، اس لمٹ سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، چاہے جتنا بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ آنکھ کے اعتبار سے بہت اس کے آنکھ کی روشنی تیز ہو اور وہ اس کو چشمہ نہ لگا ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، لیکن انسان بہرحال انسان ہے، تو وہ بھی ایک حد تک ہی جا سکتا ہے، اس کے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا۔ اور اسی طرح سے اگر یہ کہ کسی کی قوت سماعت یعنی کہ کان بہت تیز ہوں، جیسے ہم لوگ اکثر وہ کرتے ہیں نا کہ ہاں بھی فلاں کے کان بڑے تیز ہیں، تو جتنے بھی تیز کان ہوں، جتنے بھی جس کو کہتے ہیں نا بہترین اس کی سننے کی استطاعت ہو، لیکن یہ کہ وہ ایک حد تک ہی سن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سن سکتا۔ وہ یہ نہیں سن سکتا کہ ہاں بھائی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں کوئی کیا بات کر رہا ہے، یا وہ تو چھوڑے، وہ یہ بھی نہیں سن سکتا کہ ہاں بھائی دوسرے گھر میں یا پاس پڑوس میں بات کیا ہو رہی ہے، چاہے اس کے کان جتنے بھی تیز ہوں، یا پھر ایک وقت میں وہ 100 لوگوں کی بات جس کو کہتے ہیں نا انڈیویجولی نہیں سن سکتا۔ تو جتنا بھی بہترین ہو، جتنا بھی ماہر ہو، لیکن یہ کہ انسانیت کے تقاضے کے اعتبار سے ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اس سے آگے ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی سمندر کی کہ جب ہم لوگ سطح پہ یعنی اس کے ساحل پہ جب کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ ہاں بہت خوبصورت ہے، بہت بڑا ہے، اور یہ کہ ایک کنارے سے ہم کو دوسرا کنارہ دکھائی بھی نہیں دیتا، تو وہ لگتا ہے کہ ہاں بھی بہت بڑا ہے اور اس کو عبور کرنا تو بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم جائیں اس کی گہرائی میں تو وہاں پہ ایک دوسری دنیا ہے، مطلب یہ کہ جتنے چرند اور پرند، جتنے بھی مخلوقات، جتنی بھی کریشنز زمین کے اوپر ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ یا کم سے کم اتنی ہی اس پانی کے نیچے ہیں۔ یعنی جب ہم اس گہرائی میں اترتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ جو سطحی طور پہ جو ہم کو دکھائی دے رہا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ ہم جب اس ساحل پہ کھڑے تھے تو ہمیں کیا دیکھ کے لگ رہا تھا، ہمیں دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ تو بہت بڑا ہے اور اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ بہرحال ایک بڑائی اس کی ہمارے ذہن میں بیٹھ چکی تھی۔ جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہاں اس کی گہرائی جو ہے یہ تو جو سطحی طور پہ دکھ رہا تھا یہ تو اس سے بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اس کو عبور کرنا تو بالکل ناممکن ہے۔ اب کیا ہوا، اب یہ کہ جو بھی تیرنا جانتا ہے وہ اس میں کود گیا، ٹھیک ہے، اس نے چھلانگ ماری اور جو بھی ہے تیر کے یا بنا تیرے جو پورا بھیگ کے اور وہ باہر آ گیا۔ اب کیا ہے کہ اگر اس انسان کو، اس شخص کو دیکھیں تو کیا ہوگا، پوری طرح سے گیلا ہوگا، یعنی اس کے کپڑے، اس کے بال، اس کا ہر عضو گیلا ہوگا، ہے نا، تو اور اس پہ سے جو بھی ہے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان باہر نکل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اس پورا جو سمندر تھا اس کو عبور کر لیا ہے، یعنی کہ اس سمندر کا ایک ایک قطرہ جو ہے اس سے میں مل کے آیا ہوں یا اس سے تعلق قائم کر کے آیا ہوں۔ اور یہی کام اگر وہ ہر روز کرے، یعنی کہ ایک دن اس نے چھلانگ لگائی، وہ بھیگ کے باہر آیا، پھر دوسرے دن اس نے چھلانگ لگائی اور بھیگ کے وہ باہر آیا، ہر دن وہ پوری طرح سے شرابور ہوگا، پوری طرح سے بھیگا ہوگا اور پانی ٹپک رہا ہوگا اس کے اندر سے، لیکن کبھی بھی ایسا وہ کہہ ہی نہیں پائے گا کہ اس نے پورا جو ایک سمندر تھا اس کا ہر ایک پانی، ہر ایک قطرہ اس نے چھو لیا ہے نا۔ اور یہ کام اگر وہ اپنی پوری زندگی کرتا رہے، وہ ہر دن کرے، وہ دن میں 2 بار کرے، وہ دن میں 10 بار کرے، لیکن تب بھی اس کے لیے یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ وہ اس سمندر کے ہر ایک قطرے کو چھو لیا ہو اس نے۔ اور یہ جو مثال ہے یہ دی گئی ہے قرآن شریف کے لیے کہ یہ وہ سمندر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، there is no limit to it۔ اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو سمجھتے ہیں، جب اس کے معنی پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہر بار ہم کو ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ
پہلی بار ہم نے اس کو پڑھا ہے یا پہلی بار اس کو اٹھایا ہے. اور یہ کہ ہم لوگوں کے یہاں پہ جو ایک کوشش ہے نا وہ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے. یہ ہم لوگوں کا جو بیٹھنا ہے نا اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اور جب قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اور بہت ساری نیتیں ہونی چاہیے. ایک تو سب سے بڑی جو نیت ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم سے راضی ہو جائیں. اور ایک اور جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے جو اکثر یہ کہ جو بات بھی ہو چکی ہے کئی بار، کہ قرآن شریف وہ زندہ کتاب ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کا حق رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دیں گے، یعنی کہ اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائیں گے. اور قرآن شریف ہمارے حق میں یا اللہ نہ کرے نعوذ باللہ ہمارے خلاف گواہی دے گی اور حجت کرے گی اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ وہ اپنے دلائل پیش کرے گی، وہ بحث کرے گی کہ جو اس کو پڑھتا تھا، جو اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتا تھا، اس کے حق میں وہ حجت کرے گی اور اس کو جنت میں لے جانے کی شفاعت کرے گی اللہ تعالیٰ سے. تو یہ کہ قرآن شریف کو پڑھنے کا جو ہم لوگوں کا ایک جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنا بھی کئی بار ہوتا ہوگا بہرحال کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن یہ کہ سن لیں، بعد میں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ جو بات ہوئی ہوئی ہے نا قرآن شریف کے سلسلے میں وہ اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے. اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مثالیں ہوتی ہیں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ان سے ہم کنیکٹ نہیں ہو پاتے، ان سے ایک تعلق نہیں ہو پاتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی بات تو الگ ہی ہے. جو ہماری کوشش ہوتی ہے نا اور جو ہم سب لوگوں کی ہے ساتھ میں بیٹھ کے کچھ پڑھنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں اس کو اپنے فہم اور اپنی سمجھ سوجھ بوجھ کے اعتبار سے اس کو سمجھ پائیں. اور یہ جو تفسیر کی جاتی ہے یہ ہے کما حق، یعنی کہ جیسا کہ تفسیر کی جا چکی ہے، یعنی کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہے، بتا دی ہے اس کی تفسیر، اس طرح سے ہم اس کو سمجھیں. تفسیر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جیسی ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے ویسے ہم ان آیات کو سمجھیں. تفسیر کرنے کا یا قرآن شریف کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی جیسے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھنے کی تعلیم دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے جیسا کہ ہمارے جو بزرگان دین گزر چکے ہیں، جو اکابرین گزر چکے ہیں، تو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے ہم کو اس کی تفسیر، ویسی ہی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ایک دم شروع میں جو انٹروڈکشن والی جو کلاسز ہوئی تھی اس میں ایک بات کیا تھی، اس میں ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ کئی جگہ یہ ہوتا ہے کہ صرف 2 لفظ ہوتے ہیں، ہے نا، یا بلکہ 2 حروف ہوتے ہیں، جیسے یاسین ہے نا، یا پھر الف لام میم. یہ صرف چند حروف ہوتے ہیں اور یہ ایک آیت بن جاتے ہیں. اور کئی بار یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جملے ہوتے ہیں لیکن وہ سارے جملے مل کے ایک آیت بنتے ہیں. مثال کے طور پہ آیت الکرسی ہے کہ اس میں 10 جملے ہیں اور وہ 10 جملے مل کے ایک آیت بنی ہے. اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو طٰہٰ، یاسین، الف لام را، یہ سب صرف حرف ہیں، صرف الفابیٹس ہیں اور یہ مل کے ایک آیت بن جاتی ہے نا. اب یہ ہم کو پتہ کیسے چلا کہ یہ آیت ہے اور یہ صرف حروف نہیں ہے؟ یہ ہم کو پتہ چلا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس طرح سے بتایا ہے. تو جو سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن شریف جیسے کہ نازل ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، وہ تو ہے ہی ویسے ہی ہے نا، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اسی طرح سے جو اس کی تفسیر ہے، جو اس کے معنی ہیں، وہ بھی وہی اٹھانے ہیں، وہ بھی وہی لینے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو سکھا دیا ہے. اس کے علاوہ جس کو کہا جاتا ہے تفسیر بالرائے، یہ گناہ ہے، یعنی کہ اپنی سمجھ سے، اپنے سے ہم کسی آیت کا کوئی اور مطلب
سمجھ نہیں سکتے اور نہ اس کو بڑھا سکتے، یعنی کسی اور سے اس کو بیان کریں کہ نہیں یہ والی جو آیت ہے نا وہ میرے حساب سے اس کا یہ مطلب ہے. تو وہ جو میری رائے اور میری عقل اور میرے حساب سے وہ جو حساب کتاب ہے وہ دین میں نہیں چلتا ہے. کہ ایک مشہور قول ہے جس کے مطابق کہ یہ دین جو ہے یہ عقل سے نہیں نقل سے چلتا ہے، اور یہ نقل سے چلا ہے، یعنی کہ ہم وہ نقل کرتے ہیں جو کہ حدیث شریف سے وارد ہوا ہے. اور اگر حدیث شریف کی چین دیکھیں تو کیا ہے کہ وہ گئی ہے 1400 سال 1450 سال پہلے تک، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کنیکٹ ہوتی ہے وہ ہر ایک حدیث کی چین عموماً. ٹھیک ہے، تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن شریف کی گہرائی بہت ہے. اور جب سورہ اخلاص کی جب بات ہوئی تھی نا، اور صرف اس حدیث شریف کے مفہوم کے اعتبار سے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ 1/3 قرآن ہے، تو بس اس پہ ہی بس اللہ تعالیٰ نے یہی ذہن میں ڈالا کہ یہ بھی ہم لوگ سمجھ لیں کہ اگر 1/3 قرآن کہا گیا ہے نا سورہ اخلاص کو، تو اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص خود بذات خود اتنی گہری ہے اور اس کی گہرائی اتنی ہے کہ اس کو ثلث قرآن قرار دیا گیا ہے، اس کو 1/3 قرآن قرار دیا گیا ہے. تو سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں ایک بہت چھوٹی سی سورہ ہے نا، لیکن اصل میں اس کی گہرائی جو ہے وہ بہت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی حقیقت تک پہنچائیں، کیونکہ اس کو پڑھنا اور سمجھنا ویسے تو ہم لوگوں کے بس کی ویسے بات نہیں ہے، لیکن ہاں اگر اللہ تعالیٰ دل میں اور ہم لوگوں کے ذہنوں میں اس کا مطلب، اس کی جو اصل تاثیر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر ڈال دیں. اور یہ جو کام ہے نا یہ آئے گا دعا سے، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اتنی توفیق آپ نے عطا فرمائی ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ سنتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو حقیقت ہے وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں القاء کر دیں انشاءاللہ. اب قرآن شریف کے لیے تو دیکھیں یہ بھی آیا ہے جو سورہ حشر کے آخر کی جو آیت ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً وہ اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا یا ٹکڑے ہونے والا ہم اس کو دیکھتے، ہے نا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ قرآن اگر یہ کسی پہاڑ پہ یہ قرآن نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور یہ مثال ہے جو ہم انہیں یعنی ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو قرآن شریف میں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی جو تلاوت ہے وہ بے فائدہ ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے اور بہت عظمت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک تفسیر کے ہی اس میں ایک یہ تھا کہ دیکھیں جو ایک ان پڑھ جاہل ہے نا، اگر وہ صرف تلاوت کر رہا ہے اور اس کے معنی مفہوم اس کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کے لیے تو ایک عذر ہے کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں پتہ ہے. لیکن اگر جو 12th پاس بھی ہے یا جو گریجویٹ ہے، جو پوسٹ گریجویٹ ہے، جس کو اور سب چیزوں کی تمیز ہے، یعنی کہ یوٹیوب بھی وہ دیکھ رہا ہے، آج کل کے زمانے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، یہ خیر اس تفسیر میں تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ یوٹیوب بھی دیکھ رہا ہے، اس کو موبائل اپنا ہینڈل کرنا آتا ہے، وہ کالز اٹینڈ کرتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے، وہ جو بھی ہے نا، ہم لوگوں میں سے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آج کل یہ صلاحیت ہم سب لوگوں میں ہے. تو اگر اتنی صلاحیت ہے تو پھر اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن شریف کے معنی جانے، اس کو یہ تو پتہ ہو کہ وہ جو روز تلاوت کر رہا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہہ رہے ہیں. تو قرآن شریف جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، رب کائنات کا کلام ہے وہ. اور اگر یہ کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو وہ پہاڑ دب جاتا، اس میں خشوع پیدا ہو جاتا، وہ خاشع ہو جاتا. خشوع جو ہے وہ اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. بہرحال اگر ہم لوگ ویسے بھی دیکھیں تو ہم لوگوں کے عام بول چال میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے، جیسے نماز میں خشوع. تو یہ ہے کہ وہ کسی کی عظمت کی وجہ سے اپنے آپ کی
کو پست کرنا، یعنی اپنے آپ کو نیچا کر دینا، یا پھر پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. اور یہی قرآن ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. کہ پہاڑ جو ہم لوگ بھی مثال دیتے ہیں کسی کی سختی کی، کسی کی جس کو کہتے ہیں نا اسٹرینگتھ اور پاور کی، تو کہا جاتا ہے پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود پہاڑ کی مثال دے کے یہ کہا ہے کہ یہ پہاڑ پہ اگر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور ہم جو اس کو روز اٹھاتے ہیں یا اور کچھ نہیں تو کم سے کم کلیم تو کرتے ہیں نا کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اس کا ہمارے دلوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا اس کے پڑھنے سے ہمارے اندر بھی خشوع پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر عاجزی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں ان کو قبول کر لیتے ہیں، یا پھر جیسا سننے سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے بعد ہوتے ہیں؟ اس کو سن کر ہمارے دلوں میں کوئی بھی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے دل پگھلتے ہیں کہ نہیں پگھلتے ہیں؟ ہمارے اندر کسی بھی طرح کا خشوع آتا ہے؟ اور اگر نہیں آتا ہے تو کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر ہمارے اندر کسی بھی طرح کی مطلب عملی اعتبار سے جو بھی عمل کرتے تھے، جو بھی کام ہم پہلے کرتے تھے، ان اعمال میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس جو ہفتے کے جو 2 سیشنز ہیں نا، ان کے ذریعے سے اور کچھ نہیں تو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت تو ہم لوگوں کو محسوس ہو. جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ اپنا محاسبہ کریں، اور ہر رات سونے سے پہلے ہم سب لوگوں کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور قرآن کی روشنی میں بھی اپنا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے. قرآن شریف کے لیے آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اپنے بندوں کو قرآن شریف کے لیے چنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم اپنا ایک تعلق بنا لیں، ہے نا. اس سے تعلق ایسا بنا لیں کہ ہم اس پہ غور و فکر کر سکیں اور اپنے جو بھی اعمال ہیں ان کو بدل سکیں، اپنے رب کو راضی کر لیں. اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش تو ہو سکتی ہے کم سے کم، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکیں اور اس کی جنتوں میں داخل ہو سکیں. کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹ گول تو ہم سب لوگوں کی زندگی کا مطلب ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ تو یہی ہے نا کہ یہ سب ہم لوگ کرتے کیوں ہیں؟ یہ کرتے اسی لیے نا کہ ہمیں جنت مل جائے. تو جنت میں جانے والے کام بھی تو کرنے ضروری ہیں نا. اس کے بنا صرف سوچنے سے تو نہیں ہوگا. جیسے ایک مثال کے طور پہ یہ جو تبلیغی حلقہ یا تعلیم میں یہ مثال بہت دی جاتی ہے، اور یہ بہت جس کو کہتے ہیں نا سمجھنے والی مثال ہے، بہت سمپل سی ہے کہ پانی پینا ہے، پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے. تو اگر ہم بیٹھے بیٹھے تصور کرتے رہیں کہ ہاں پانی پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، پانی کو خواب میں دیکھیں، پانی کا تصور کریں، پانی کو جس کو کہتے ہیں نا لکھ کے ہم وہ کرتے رہیں کہ ایک پیپر پینسل لیا، اس پہ پانی لکھ دیا، پانی کا ایک گلاس ڈرا کیا، اس میں پانی کی ڈرائنگ بنا لی، اس سے پیاس نہیں بجھے گی. پیاس بجھانے کے لیے پانی خود پینا پڑے گا، یعنی خود وہ عمل کرنا پڑے گا. تو جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، بنا اس کے ہم نہیں جا سکتے ہیں. صرف سوچ کے، صرف تصور میں رکھ کے نہیں جا سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ، کہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جس پہ اپنی رحمتوں کی بارش کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے نا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس کی کوشش ہوگی. تو کوشش تو ہم کو کرنی ہے، اور ان سیشنز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق تو ہم سب لوگوں کو عطا فرمائی، یہ کوشش یہاں تک تو پہنچا دی نا کہ ہم لوگ اس کی کوشش کر پائیں. تو جب یہ ہے تو اس کے ساتھ کوشش اب یہ کرنی ہے کہ یہ سب سن کے، یہ سب جب باتیں پتہ چل رہی ہیں نا، تو قرآن شریف سے خود اپنا ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے مکمل کر پائیں اور واقعی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب دیکھیں کہ کسی چیز کا فائدہ اٹھایا اس وقت جاتا ہے جب ہم اپنی نیت درست کر لیں، ہے نا. اور ایک بہت مشہور قول ہے کہ نیت جو ہے وہ علم والوں کی تجارت ہے،
اور جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی فائدہ ہوگا، اتنا پروفٹ ہوگا، یعنی جو سودا ہوتا ہے نا وہ اتنا کامیاب ہوگا اور نفع بخش تجارت ہوگی اگر ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہم لوگ اکثر قرآن شریف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ہے نا، تو ثواب کی نیت تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری نیتیں ہیں جن سے ہم اکثر غافل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں انداز نہیں ہے کہ اگر ہم اس چیز کی بھی نیت کریں تو اس سے بھی ہم کو فائدہ ہوگا۔ تو ایک چیز جو کر لیتے ہیں وہ یہ کہ ایک بار اپنی نیتوں کی تجدید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ نیتوں کو رینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیتیں کیا کیا ہونی چاہیے۔ تو ثواب کا تو ڈیفینیٹلی نیت ہوگی، ٹھیک ہے، اور نیت میں اخلاص لانا بہت ضروری ہے کہ خالصتاً یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی اور ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اور اگر دیکھیں اگر کبھی بھی کیفیت میں کچھ اور وہ آ رہا ہے نا تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ یہاں تک تو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نہیں پہنچا ہے نا، آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ مدد کریں۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ نیت ہماری درست کریں انشاءاللہ۔ تو ایک جو نیت ہے اب ثواب کی نیت کے علاوہ وہ یہ ہے کہ جب قرآن شریف اٹھائیں یا پھر بنا اٹھائے بھی جو حفظ چیزیں ہیں، جو بھی حفظ اٹھتے ہیں وہ چلتے پھرتے جب پڑھ رہے ہیں، جب اپنے صبح شام کے اذکار، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، چاروں قل، جو بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، یا جو بھی کسی بھی طرح سے کچھ بھی جب پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود فرمایا ہے اس قرآن کے لیے کہ اس میں یہ کیا ہے، قرآن شریف جو ہے وہ ہدی للناس ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو یہ کیا ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ایک جو نیت کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہدایت جو ہے وہ تقوی کے ساتھ آتی ہے، اور تقوی ملتا ہے اخلاص سے۔ تو جب نیت ہم اپنی خالص کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہدایت بھی عطا فرمائیں گے۔ ثواب کی نیت ہے اور اس کے ساتھ اخلاص کی نیت ہے، اس کے ساتھ ہدایت کی نیت ہے۔ اگر ہدایت کی غرض سے پڑھیں گے تو پھر سلامتی کے راستے بھی ہم لوگوں کو ملیں گے اور سلامتی کی منزل ملے گی، اور سلامتی کی منزل یعنی دارالسلام اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی کہا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہمیں انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اب ہدایت کے ساتھ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کریں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قرآن شریف سے جڑی ہوئی ہے نا، یہ رحمت کی کتاب ہے، یہ رحمت اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس قرآن سے جڑ جائیں، اور اس قرآن سے جڑنے سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت خود بخود ملے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے نا کہ جب قرآن شریف پڑھی جائے تو خاموش رہو، یعنی اس کو غور سے سنو، ٹھیک، غور سے سنو، اور لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تم پہ رحمت برسائی جائے۔ اور یہ کیا ہے، تنزیل من رب رحیم، اللہ تعالیٰ بہرحال یہ ہے کہ یہ بے حد رحم والے، نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے یہ اتاری ہوئی کتاب ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ رحمان اور رحیم کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اور جو شخص خاموشی کے ساتھ اس کو سنتا ہے اور اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اتنی رحمت ملتی ہے، یعنی جتنا اس پہ غور و فکر، جتنا اس پہ تدبر ہوگا اتنا ہم لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ فرمایا ہے کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک۔ تو یہ کہ رحم، اللہ تعالیٰ کا رحم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب ہم اس قرآن سے جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ صرف ظاہری کانوں سے سننا نہیں ہے بلکہ دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے، یعنی کہ دل کے کانوں سے ہم سننے کی کوشش کریں، یعنی صرف ظاہری طور پہ نہیں، جو اس کی گہرائی ہے، جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کے معنی ہیں، جو اس میں کہا گیا ہے، جو اس نے حلال اور حرام
قرار دیا ہے نا وہ ہم سنیں سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اپنی زندگی میں اس کو ڈالیں انشاءاللہ، ہے نا. اور قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی یہ رحمت کا باعث ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو ہم لوگوں کے جو سیشنز ہوتے ہیں بہرحال وہ تو آتا ہے کہ جو مجلس ہے یعنی کہ اللہ کے گھر میں یعنی مساجد میں جب قرآن شریف پڑھائی جاتی ہے یا اس کے کوئی بھی لیسنز ہوتے ہیں، جیسے پہلے بات ہوئی تھی نا کہ مسجد نبوی میں صرف نماز نہیں ہوتی تھی، مسجد نبوی میں نماز کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تعلم کا بھی سلسلہ ہوتا تھا، اور ان مجالس کے لیے کہا گیا ہے. ایک بہت مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سے منسلک جب کوئی محفل ہوتی ہے نا، جب جو دین کی مجالسیں ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں کہ ان میں سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، ہے نا، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں. اور یہ ہے دین کی مجالس کا ذکر کہ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. تو واقعی کتنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہ فائدہ حاصل کر پائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم کو بہرحال جو بھی اپنی اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، بہت جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی کوشش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر توفیق دی ہے نا تو اس کو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. پھر جب قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک نیت کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے. قرآن کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق قائم کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا اثر ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ہم لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے اور ہم لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، اور دل ہی دل میں ہم اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں. اور واقعی قرآن شریف سے جو ایک کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور ایک مطلب یہ خود ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں، ایک تو آن اے ریگولر بیسس کرتے ہیں، جیسے ہم اگر ویسے دیکھیں کہ ہم لوگ جو اپنا گھر کا کام کرتے ہیں کہ ایک روزمرہ کا کام ہے کہ ہاں کرتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کام زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جب ہم روزمرہ کی جتنی بھی ہماری انرجی ہوتی ہے جب ہم اتنی لگا دیتے ہیں، اس کے بعد جب کام کرتے ہیں تو پھر تھکن محسوس ہوتی ہے نا. یعنی کہ ایک تھریش ہولڈ ہے، ایک لمٹ ہے کہ وہاں تک ہم کرتے ہیں تو وہ ایک نارمل ریگولر چیز ہوتی ہے، لیکن جب اس سے زیادہ کرتے ہیں تو پھر اس کا فرق خود محسوس ہوتا ہے نا. اسی طرح سے کوئی آپ پازیٹیو چیز بھی کرتے ہیں نا تو اس کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے. ایک ہم ہوتا ہے نا کہ عادتاً کرتے ہیں کہ قرآن شریف اٹھایا، ہاں بھائی تلاوت کر لی، روز کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی خود کوشش کریں، کبھی خود یہ ٹرائی کریں کہ جو نارمل ریگولرلی جتنا کرتے ہیں نا اس سے زیادہ کریں، اور اس سے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی اپنے اوپر زبردستی تھوڑا سا جبر کر کے کریں. تو اس کے بعد جب وہ تھریش ہولڈ، وہ جو ایک حد ہے آپ کی، جب اس سے زیادہ کرتے ہیں تو پھر اس کا مزہ آتا ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب کچھ اثر ہونا شروع ہوا ہے. تو بہرحال ہم لوگوں کی جو اپنی اپنی جو بھی مصروفیات ہیں اس میں وہ کیفیت بہت زیادہ دیر تو نہیں رہ پاتی، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک بار وہ کیفیت آتی ہے نا تو پھر دل چاہتا ہے کہ دوبارہ وہ کیفیت ہم محسوس کریں. جو ایک بات آتی ہے نا کہ دعاؤں میں اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت دے، تو واقعی یہ وہ حلاوت ہے کہ ایک بار جو اس کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر بار بار دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مزہ چکھائیں. جو سجدوں کا سرور ہے نا جو ہم سنتے ہیں دعاؤں میں، اور اکثر سنا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سجدوں کا سرور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ذکر کی لذت عطا فرمائے. تو یہ واقعی یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ اکثر ہم لوگوں میں یہ ہے کہ ہم اپنا ایک عادتاً کرتے ہیں نا تو اس چیز کا مزہ نہیں
آ پاتا ہے. جب اس کو اس تھریش ہولڈ سے، اس لمٹ سے، اس حد سے زیادہ کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں اس کی لذت محسوس ہوگی. اور اگر وہ بھی نہیں ہو رہی ہے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی لذت عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حلاوت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی وہ مٹھاس عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے بے شمار بندوں کو عطا فرمائی ہے. تو اگر ان کو عطا فرمائی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اتنے نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، بہت ٹوٹے پھوٹے ایمان والے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنی تو توفیق ہوئی ہے نا کہ ہم مانگ سکیں. تو مانگیے اللہ تعالیٰ سے، اور اس وثوق سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کس چیز کی نیت کرے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ اس چیز کی نیت کرے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے. یعنی کہ جب قرآن پڑھے یا سنے تو صرف زبان سے ہی پڑھنا نہ ہو بلکہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اپنے رب سے ڈرنے والی آیتوں پہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اور جہاں جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں یا جہاں پہ بھی خوشخبری سنائی گئی ہیں نا وہاں پہ جنت مانگے اور وہاں پہ ہدایت مانگے. جہاں پہ ہدایت کی بات کی گئی ہے وہاں ہدایت مانگے، اور اسی طرح سے جہاں پہ اور الگ الگ باتیں کی گئی ہیں تو اس طرح سے وہ چیز مانگیں یا ان سے پناہ مانگیں. پھر ایک نیت جو ہے وہ یہ بھی رکھ لیں کہ قرآن شریف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے نا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. شفاء و رحمہ ہے نا، ما ہوا شفاء، کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں الگ الگ جگہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا اس میں شفا ہے، تبیانا لکل شیء، کہ اس میں دوا ہے، اس میں شفا ہے ہر ایک چیز کے لیے. بیماریاں جو ہوتی ہیں نا وہ جسمانی بھی ہوتی ہیں اور روحانی بھی ہوتی ہیں. قلب کی یعنی دل بھی بیمار ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کے جو جسم ہیں وہ بھی بیمار ہوتے ہیں. تو جو جسم کی بیماریاں ہیں وہ تو اکثر ہم لوگ جانتے ہیں اور اس کے لیے بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں، اس کی دوائیں بھی ہوتی ہیں، اور بہرحال ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے غیر ضروری چیز ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگوں کے دل جو بیمار ہوتے ہیں نا، جو ہم لوگوں کی روح بیمار ہوتی ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ قرآن ہے، اس کی شفا قرآن میں ہے. اس لیے یہ بھی نیت کریں کہ جب ہم قرآن شریف پڑھیں یا اس کو سنیں تو اس کے ذریعے سے ہماری جسمانی اور روحانی شفا ہو. یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا. تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ قرآن ہم اگر صحیح معنی میں سمجھ لیں اور اس پہ غور و فکر کریں اور اس کی تاثیر کو اٹھانے کی کوشش کریں تو ہماری شفا نہ ہو. کیونکہ ہم لوگ تو جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہرحال اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نرم کیا ہے اپنے کلام کے لیے. تو یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ کسی بھی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی مثال دی ہے تو یہ ہم لوگوں کے دلوں پہ اثر نہ کرے، یہ ناممکن چیز ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بھی ایسا علاج نہیں اتارا جو اس قرآن سے زیادہ عام ہو، جو اس قرآن سے زیادہ مفید، زیادہ عظیم اور بیماریوں کو ختم کرنے میں زیادہ مؤثر ہو. یعنی کہ جو ہم عموماً جو اور علاج کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آن اے ریگولر بیسس اگر جو قرآن شریف کی تلاوت ہے وہ رہے، نماز ہے، دعائیں ہیں، ذکر اذکار ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب رہیں گی تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اثر ہوگا، اور ہم لوگوں کے جسم پہ بھی ہوگا، ہم لوگوں کے دلوں پہ بھی ہوگا، ہم لوگوں کے جس کو کہتے ہیں دماغ پہ بھی ہوگا، اور ہم لوگوں کے جو روزمرہ کی جو ایشوز ہیں نا ان سب کا علاج اس قرآن سے ہوگا. جو ایک مسنون طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم لوگوں کو، وہ کیا ہے کہ بیماری کا علاج کرنے کے لیے جو بھی طبیب ہے، یعنی جو بھی ڈاکٹر ہے، جو بھی دوائیں وہ بتا رہا ہے وہ سب کریں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے اور بہت بیسک اور بہت سمپل سی چیز ہے، وہ کیا ہے کہ تھوڑا سا صدقہ نکالیں. اور تھوڑا سا ہم اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ
ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بار میں ہم جو بھی ہے 500 روپے 1000 روپے نکالیں کہ اس کے بعد وہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. آپ 1 روپے نکال دیں لیکن اس نیت سے نکالیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. صدقہ نکالیں, 2 نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھیں, اور جو بھی ڈاکٹر ہیں جو انہوں نے دوا بتائی ہے جو انہوں نے علاج بتایا وہ سب کریں. اس کے ساتھ یہ 2 چیزیں اور کریں, اور اس میں سنت کی نیت کریں. اس میں دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو بے شک اس میں شفا ہے. اس نیت سے کریں تو دیکھیں علاج تو الحمدللہ ہم کرواتے ہیں, ہم کرتے ہیں, اور الحمدللہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے, ہمیں شفا بھی ہوتی ہے. بس یہ ہے کہ صدقہ نکال کے اور 2 نفل پڑھنے سے یہ ہو جائے گا کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا, سنت کی اتباع کرنے کا ثواب بھی ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بیماری ہے اس کا علاج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ, ہے نا. اب ایک بات, اور یہ بڑے لوگوں کی بات ہے, بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اب اس جگہ پہ بٹھایا ہے تو یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر لیں, اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ہتھیار کی تاثیر یا اس کی قوت جو ہے وہ اس ہتھیار کو چلانے یا مارنے والے کی قوت سے ہوتی ہے. تو ہم لوگ کس شوق سے اس کو پڑھ رہے ہیں اور کس شوق سے اس کو جذب کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے. اور پھر ایک بات وہی ہے جو دہرائی جا چکی ہے کئی بار, کہ اگر یہ کیفیت نہیں آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہاں تک تو سنوا دیا کہ ہاں اس سے یہ کہ اس کو کس طرح سے جذب کرنا ہے, کس طرح سے اس کو سمجھنا ہے, لیکن اس طرح سے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, تو آپ اس میں آسانی کریں انشاءاللہ. اور جو شروع میں جو دعا پڑھی جاتی ہے نا, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح, تو یہ کیا ہے, ربی یسر کہ اللہ تعالیٰ آسان کریں, ولا تعسر اور مشکل نہ کریں, وتمم بالخیر اور اس کو خیر اور عافیت کے ساتھ اس کا اختتام کریں, وبک نستعین اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں, ہے نا, آپ سے استعانت مانگتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا ایاک نستعین, یہ وہی والی استعانت ہے, وہی والی مدد ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ ایک مسنون دعا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک جو نیت رکھیں وہ یہ بھی کہ قرآن شریف کو جب جو بھی بات اللہ تعالیٰ کی بات جب سنتے ہیں, جب سیکھتے اور سمجھتے ہیں نا, تو اس کو آگے بڑھائیں. یعنی کہ وہ اپنے تک محدود نہ رکھیں, اس کو کسی نہ کسی کو بتائیں. اور جو ایک ہوتا ہے کہ قولی طور پہ ہم بتاتے ہیں, اپنی زبان سے بتاتے ہیں نا, عملی طور پہ بھی بتائیں. یعنی کہ جب خود عمل میں ہم وہ چیز لے آئیں گے تو جو آس پاس کے لوگ ہوں گے جو ہم کو دیکھتے ہیں, تو بہرحال ان کے اوپر بھی اس چیز کا اثر ہوتا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث شریف ہے, اور یہ اکثر مدارس میں اور اس میں جب بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے تو یہ حدیث شریف بہت سمپل سی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر یعنی بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. خیرکم یعنی کہ تم میں سے بہتر, خیر جو بہترین ہے وہ کون ہے, من تعلم القرآن, کہ جو قرآن کو سیکھے, وعلمہ اور اس کو سکھائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے سیکھنے کی بھی اور اس کو سکھانے کی بھی. کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف ہے کہ ہم صفا کے چبوترے پہ موجود تھے, اور یہ کہ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے آ کے یہ پوچھا کہ تم میں سے کوئی اس چاہتا ہے. اچھا, یہ حدیث شریف کا مفہوم ہی ہم بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ حدیث شریف اتنی کامنلی پڑھی جاتی ہے تعلیم میں اور الگ الگ جگہ پہ کہ یہ ہمارے خیال میں آپ سب کی نظر سے گزری ہوگی, آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں ضرور سیکھا ہوگا, سنا ہوگا. تو بیسکلی یہ ہے کہ صبح مسجد میں بیٹھنا اور قرآن شریف کی 2 آیت سیکھنا بہتر ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ سرخ اٹھنی سے, یا بہرحال حدیث شریف کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں, کہ 2 آیت سیکھنا 2 سے بہتر ہے اور 3 آیتیں سیکھنا 3 سے بہتر ہے. اور اسی طرح سے جتنی زیادہ ہم آیتیں سیکھیں اور سکھائیں گے تو اتنا ہی ہمیں اجر اور ثواب زیادہ ہوگا. تو نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں عطا فرمائیں گے.
اور یہ جتنا بھی وقت ہمارا گزر رہا ہے نا، چاہے آپ لوگ لائیو سیشن سن رہے ہیں، چاہے اس کے بعد سنیں، اور یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارا ہی وہ سنیں، کسی بھی طرح سے بس جڑ جائیں اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے، انشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ جو اس کا پڑھنے کا حق ہے وہ ہم حق ادا کریں، تو کما حق ہو تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں ایک حق جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کا حق کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال جانیں اور اس کے حرام کو حرام جانیں، اور اس کو ایسے پڑھیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات میں پھر وہ آ جاتا ہے کہ تجوید کی جو ایک اہمیت ہے نا، وہ اس حدیث شریف سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اس کا حق کیا ہے کہ اس کو ہم ویسے پڑھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور تجوید کیا ہے؟ تجوید اصل میں وہ علم ہے کہ قرآن شریف کو ویسے پڑھنا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی جیسا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا۔ تجوید ہم کو وہی سکھاتا ہے کہ ہم اس کو ویسا پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی آیت کی وہ تفسیر نہ کریں جو اس کی تفسیر نہ ہو، یعنی کہ اس کو ایسا پڑھیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کو ایسا سمجھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے، یعنی کہ کانٹیکسٹ اس کا چینج نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والوں کو لایا جائے گا، اور جو یعنی کہ جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا، اور اس کی پھر بہت متعدد احادیث ہیں جو وارد ہوئی ہیں کہ قرآن شریف جو ہے اس کی کچھ صورتیں اس کے اوپر سایہ کریں گی، جس میں ایک جو آیا ہے وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کے آگے ہوگی، یعنی اس کے لیے جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے بادل کی طرح سایہ کرتے ہوئے اس کے اوپر چلے گی۔ پھر کہیں پہ آیا ہے کہ قرآن شریف کی جو تلاوت کرتا تھا جو قرآن والے ہوں گے نا، تو وہ ان کے لیے اس دن نور ہوگا، یعنی کہ ان کے آگے نور بن کے چلے گا، ہے نا۔ اور اسی طرح سے وہ یہ جو ہیں یہ دو بادل ہوں گے، یعنی کہ جس دن کوئی اور سایہ موجود نہیں ہوگا، تو اس دن یہ دو بادل کی طرح، دو کالے سائبان کی طرح اس کے درمیان چلتے رہیں گے، اس کے لیے روشنی ہوں گے، یا اس کے لیے پرندوں کی دو ٹولیاں ہوں گی جو اس کے اوپر چلتی رہیں گی۔ تو بہرحال یہ اپنی صاحب یعنی کہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو واقعی صاحب قرآن بنائیں، کہ پچھلی کلاس میں بھی یہ بات ہوئی تھی نا کہ قبر میں اور کوئی ساتھی نہیں ہوگا سوائے قرآن کے، یعنی قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دیں گے، اس کو ایک جس کو کہتے ہیں نا پرسونیفیکیشن، ہم نے گرامر میں بھی پڑھا ہے کہ وہ ایک بہترین خوبصورت ساتھی ہوگا قبر میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اور وہ ایک بہترین جس کو کہتے ہیں کہ صاحب بنے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی صاحب قرآن بن جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو نیت ہے نا کہ وہ ہے کہ درجات کی بلندی کی اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے، اور حدیث شریف میں بھی کئی جگہ یہ آیا ہے کہ قرآن شریف جو ہے نا یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے بلندی کا باعث ہوتا ہے، یعنی اس کے درجات بلند کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اور ایک بہت مشہور حدیث شریف ہے جو شروع میں ہم نے تقریباً جب 20 سال پہلے سنی تھی نا، تو اس وقت بس ذہن میں آیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، اور اس وقت قرآن شریف پڑھنے والے سے، اور یہ حافظ قرآن کے لیے بیسکلی، کہ اس سے یہ کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور تمہارا مقام وہ ہوگا جہاں پہ تمہارا پڑھنا رک جائے گا، اور یہ پڑھنا ویسے ہوگا جیسے کہ تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں یا ہم قرأت کر رہے ہیں تو ہم کیسے کر رہے ہیں؟ اگر ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں تو اس حساب سے ہمارا درجات ہوں گے جنت میں، اور اگر ہم اس کو بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یعنی کہ ان چند سیکنڈز یا ان چند منٹوں میں ہم کتنی بلندی پا سکتے ہیں جنت کے درجات میں، وہ ہم سب لوگوں کو خود پتہ ہے۔ تو یہ کہ یہ کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو واقعی اٹ از اے ویری بگ انسپریشن، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ جو رغبت دیتی ہے ہم لوگوں کے دلوں میں کہ ہم قرآن شریف
یاد کریں، حفظ کریں، اس کی تلاوت کریں، کہ جتنی ہم اس کی تلاوت کریں گے، جتنا ہم اس کو پڑھیں گے، جتنا ہم اس کو سمجھیں گے، اس کی غور و فکر کریں گے، یا اس کو یاد کریں گے، اس کو حفظ کریں گے، اتنے ہمارے درجات بلند ہوں گے. اور یہ جو ہے یہ حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن شریف میں بھی خیر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ہے یہ درجات اس سے بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، یہ آسان بنایا گیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر، جو پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی اس کی، ٹھیک ہے. اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اس قرآن کو پڑھنے یا سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے، ہم نے اس کے لیے الفاظ کو آسان بنایا ہے اور اس کے معنی کو آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک بہت مشہور تفسیر کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، ہے نا. تو یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں. تو بس یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تھوڑی سی بھی کوشش کریں نا، تو جیسا کہ حدیث قدسی ہے، کیا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کے آنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. اور یہ جو وعدہ ہے نا، یہ کسی اور کا وعدہ نہیں، یہ رب کائنات کا وعدہ ہے، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے. تو اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی کوشش کر لیں، اور اگر اپنی مصروفیت کی بنا پہ وقت نہیں مل پا رہا ہے نا، تو کچھ نہیں تو دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو بھی مصروفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کی دی ہوئی ہے، اس میں مجھے سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں ہے، یا جس کو کہتے ہیں نا کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے، یا یہ کہ طبیعت یا جو بھی ہے تھکان کی وجہ سے نہیں ہو پاتا، تو کم سے کم اپنے اوپر اتنا احسان کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب لیٹتے ہیں نا تو اس وقت دعا کر لیں کسی بھی طرح سے، لیکن یہ کہ اپنے لیے اپنی جنت بنانے کی کوشش تو کر لیں. اور اس کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ دنیا جو ہے نا، یہ دارالعمل ہے نا، دارالسلام پانے کے لیے. تو دارالسلام اللہ تعالیٰ نے جنت کو کہا ہے نا، تو یہ جو ہے یہ عمل کرنے کا ٹھکانہ ہے، یہ جو ہے یہ دارالعمل ہے. اس میں اپنی کوشش کرنی ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، جو بھی فرائض ہیں ان کی وجہ سے نہیں موقع مل پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو وعدہ کیا ہے نا کہ جو میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کے آئیں، اور اس کے لیے ہم کو قدم اٹھانا پڑے گا، ہم کو کوشش کرنی پڑے گی. اور اگر وہ کوشش بھی نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اکابرین واقعی ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کر کے گئے ہیں، بلکہ ہم کو تو ہوتا ہے کہ سب کچھ ہی کر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں سے کوئی بھی اینگل چھوڑا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز بتا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ہر چیز کی تعلیم دے دی ہے، ہر چیز کا طریقہ بتا دیا ہے، ہر چیز کا جس کو کہتے ہیں نا اہمیت بتا دی ہے. واقعی افسوس ہے ہم لوگوں پہ کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی اللہ تعالیٰ کو مانگے کہ کوئی اور جائے پناہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کے بھی کہیں نہیں جایا جا سکتا سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہترین توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اس سے ہدایت حاصل کر سکیں، اس سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کو آگے سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی ہم کوشش کریں. اس کو اخلاص کے ساتھ ہم پڑھیں، اس کو ثواب کی نیت سے پڑھیں، اس کو اس نیت سے پڑھیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے درجات بلند ہوں گے. اس کو رحمت پانے کی نیت سے ہم کو پڑھنا ہے، اس کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یہ ہم یاد دہانی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. جیسے یہ آیت ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
قرآن للذکر فہل من مدکر، تو ذکر جو ہے وہ ہم کو فائدہ دیتا ہے، یعنی یاد دہانی جو ہے وہ ہم کو فائدہ دیتی ہے۔ قرآن شریف کی ہی ایک آیت ہے نا، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ آپ یاد دہانی کراتے رہیں، کہ یاد دہانی کرانا جو ہے نا، ریمائنڈرز آر بینیفیشل فار دا بلیورز، کہ جو یاد دہانی ہے یہ فائدہ مند ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے، فائدہ بخش ہوتی ہے مؤمنین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمین بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مؤمنین بنائے، یعنی ایمان والا بنائے، اور اس کو ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیں، یعنی لوگوں کو دعوت الی اللہ ہم دیں اس قرآن کے ذریعے سے، کہ یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا حق ہے، یہ اس امت کا خاصہ ہے، کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو نبیوں والا کام دیا گیا ہے، کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو یہ جو کام ہے یعنی کہ دعوت الی اللہ کا کام، یہ ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے، فرض منصبی ہے، کہ ہے نا اخرجت للناس، کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم جو ہو وہ بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، کہ تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ اچھا، اب یہ جو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے، یہ بھی بہت حکمت اور بہت فہم اور تدبر اور حلم کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے ہی بس اٹھا کے اور کسی کو بھی حلال اور حرام کا فتویٰ دینا نہیں شروع کرنا ہے، یہ بہت بردباری اور حکمت کے ساتھ کرنے والا کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیت ایک ہم کو اور کرنی ہے وہ ہے کہ اجر و ثواب ہم کو ملے گا اس سے، کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، جو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ ایک حرف پہ ایک حرف پہ ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، یعنی ایک حرف پہ 10 گنا 10 نیکیوں کا ثواب ہے ایک حرف پہ۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی کہ صرف الف لام میم اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو واقعی جس کو کہتے ہیں کہ بہت فائدے والا سودا ہے، بہت نفع بخش سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے کہ قرآن شریف پڑھ کر اللہ کے ہاں ہم مقام کی بلندی ہم لوگوں کو طلب کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی فضیلتیں ہیں نا مختلف صورتوں کی، تو ان فضیلتوں کا جس کو کہتے ہیں کہ ذہن میں رکھیں جب وہ صورتیں خاص طور پہ پڑھی جا رہی ہیں۔ جیسے ہم نے سورہ اخلاص کی فضیلت پڑھی تھی، تو جب وہ پڑھ رہے ہیں تو یہ ساری نیتیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو اس کی خاص جو فضائل حدیث شریف میں بیان ہوئے وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جیسے سورہ ملک کے لیے آتا ہے نا کہ عذاب قبر سے نجات کے لیے ہے، یا پھر یہ کہ اپنے صاحب کے لیے شفا کرے گی، تو اس طرح سے وہ سارے فضائل بھی ذہن میں رکھیں، اور ایک ہی عمل کی جب ہم متعدد نیت کرتے ہیں نا تو وہ سارے ثواب ہم لوگوں کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو واقعی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر اس کی تاثیر ڈال دیں انشاءاللہ، آمین۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔